صابرین کا مقام مدینے میں نہیں بنتا، بلکہ صابرین کا مقام میدان کربلا میں تلواروں کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ عاشورائی اقدار میں سے ایک اہم قدر جس کو حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے روح عطا کر کے زندہ کیا، جسے پامال ہونے سے بچایا اور انسانیت کے لیے متعارف کروایا، وہ صبر ہے۔ صبر جیسی عظیم قدر جسے دیگر تعلیمات اسلامی، معارف قرآنی اور دوسری اقدار الہی کی طرح کچل دیا تھا، جس سے روح نکال لی گئی تھی، امام حسین علیہ السلام نے صبر کا صحیح مفہوم متعارف کرا کے اس کو ہدیے کے طور پر بشریت کے سامنے پیش کیا۔ بس کہہ سکتے ہیں کہ صبر عاشورائی قدر ہے۔ اس کی جڑوں میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا کا خون لگا ہوا ہے۔ اقدار کی جنگ میں صبر فاتح اور سرخ رو نکلا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے اور صبر کے معنی بتا کر اس عظیم اسلامی قدر کو نجات دی۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مقامات ذکر فرمائے ہیں، جن پر انسانوں کو سراہا ہے، ان میں سے ایک اہم مقام صابرین کا مقام ہے۔ جا بجا قرآن کریم میں صبر کی بنا پر انسانوں کی ستائش کی گئی ہے۔ صابرین کے لیے اجر و پاداش ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے مقام کو قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان صابرین کو بشارت دیں کہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی ہم خدا کی جانب سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جا رہے ہیں۔ صابرین کا مقام جنت میں دوسرے لوگ دیکھیں گے تو اس پر رشک کیا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی صابرین میں سے ہوتے۔ صابرین جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا بہت ہی شان و شوکت سے والہانہ استقبال کیا جائے گا۔ بہشت ان کے قدموں کو منتظر ہوگی۔ ملائکہ حتی رضوان بھی ان کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ ملائکہ جب ان کے استقبال کے لیے سامنے آئیں گے تو ان کلمات کے ساتھ صابرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ سلام ہو تم پر اس صبر کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں اختیار کیا تھا۔ بس معلوم ہوا کہ صبر انسان کا ایک ایسا برجستہ اور عظیم مقام ہے کہ دنیا میں اس کو بشارت الہی کا مصداق قرار دیا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے۔ صابرین بہشت میں وارد ہوں گے تو ملائکہ استقبال کے لیے آئیں گے، درود و سلام بھیجنا شروع کر دیں گے۔ قرآن مجید کی روح سے صبر عظیم ترین فضیلت انسانی ہے۔ روایات اور سیرت معصومین علیہم السلام میں بھی جس قدر صبر پر تاکید کی گئی ہے، کسی اور فضیلت پر اتنی تاکید نہیں ہوئی۔ صبر کے متعلق احادیث اور روایات بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے نہج البلاغہ سے چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ صبر کی 4 شاخیں ہیں: اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اعتنائی اور انتظار۔ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا، اور جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے کنارہ کشی کرے گا۔ دنیا سے بے اعتنائی اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو آسان سمجھے گا۔ جسے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں طویل زمانہ لگ جائے۔ ایک اور حدیث ہے، تمہیں ایسی 5 باتوں کی ہدایت کی جاتی ہے
کہ اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کو ایڑ لگا کر تیز ہنکاؤ تو وہ اسی قابل ہوں گی۔ تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے آس نہ لگائے اور اس کے گناہ کے علاوہ کسی شے سے خوف نہ کھائے، اور اگر تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ میں نہیں جانتا، اور اگر کوئی شخص کسی بات کو نہیں جانتا تو اس کے سیکھنے میں نہ شرمائے، اور صبر و شکیبائی اختیار کرو، کیونکہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ اگر سر نہ ہو تو بدن بیکار ہے، یوں ہی ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان میں کوئی خوبی نہیں۔ بھی کبھی کسی نبی کا مقام بیان کیا گیا ہے تو اس میں صبر کو ضرور ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ معروف تو یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ایوب علیہ السلام سب سے بڑے صابر نبی تھے، لیکن اگر قصص الانبیاء کا مطالعہ کیا جائے اور قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو قرآن کریم نے ہر نبی کے لیے مقام صبر کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صابر کہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے تذکرے میں صبر آیا ہے۔ یوں نہیں کہ اگر ایک نبی صبر کی وجہ سے معروف ہو گئے تو یہ فضیلت دوسرے انبیاء علیہم السلام یا ائمہ معصومین علیہ السلام میں کم درجے کی تھی، بلکہ تمام معصومین علیہم السلام کی سیرت میں صبر جیسا عنصر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اہل معرفت و عرفان نے اولیاء الہی کے لیے جو مقامات اور منازل ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک منزل کو صبر قرار دیا ہے، یعنی صبر انسان کے اندر ایک صفت نہیں بلکہ انسان کے لیے ایک مرتبہ اور درجہ ہے جس پر فائز ہو کر منزل صبر تک جا پہنچتا ہے۔ بہت ساری ایسی قدریں ہیں جن کے معنی مثبت ہیں لیکن ہم نے ان کو منفی معانی میں تبدیل کر دیا ہے، ان کی تعریف میں ہم نے منفی معانی داخل کر دیے ہیں، ان کو منفی مفاہیم کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ جیسے تقوی ہے، ہمیں تقوی کی تعریف میں بتایا گیا ہے، تقوی یہ ہے کہ انسان کے اندر فلاں چیز نہ ہو، فلاں صفت نہ ہو، فلاں خصلت نہ ہو۔ جب ان اشیاء کے نہ ہونے کا نام تقوی ہے تو ادھر سے قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم یہ نہیں کہتا ہے کہ جس کے اندر چند چیزیں نہ ہو وہ متقی کہلاتا ہے، بلکہ قرآن کی نظر میں کچھ کرنے کا نام تقوی ہے۔ اسی طرح صابر اس کو نہیں کہا جاتا جس کے اندر کچھ منفی صفات پائی جاتی ہوں اور کچھ چیزیں نہ پائی جاتی ہوں، بلکہ صبر ایک مثبت مقام ہے۔ صبر کچھ ہونے یا کچھ کرنے کا نام ہے، صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں۔ لوگوں نے صبر کے معنی منفی اور کچھ نہ کرنا سمجھا تھا، اس سے روح نکال کر پامال کیا گیا تھا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس میں روح ڈالی، بتایا کہ صبر کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ صبر کچھ کرنے کا نام ہے۔ انسان بہت سے مفاہیم کو منفی مفاہیم سمجھتا ہے، حتیٰ کہ عصمت اور عدالت جیسے عظیم مفاہیم کی تعریف میں منفی اشیاء کا ذکر کر دیتا ہے۔ مثلاً عصمت کی تعریف میں کہا جاتا ہے معصوم وہ ہے جو گناہ نہ کرے، جو خطا نہ کرے، جو حرام کا ارتکاب نہ کرے اور جو کسی واجب کو ترک نہ کرے۔ نظر آتا ہے کچھ نہ کرنے کا نام عصمت ہے، تو سید الشہداء علیہ السلام نے بتایا کہ عصمت کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ عصمت کچھ کرنے کا نام ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ معصوم ہوتا ہے اور کچھ نہ کرنے کی وجہ سے معصوم بنا، پس بچوں کی عصمت اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی عصمت میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ لوگوں نے عصمت، عدالت، تقوی، صبر جیسی عظیم اقدار کے معنی منفی اور کچھ نہ کرنا سمجھے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں
کہ عدالت کچھ نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے، تقویٰ بھی کچھ نہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، حتیٰ عصمت بھی اسی طرح کچھ نہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم تسبیح ہاتھ میں لے کر مسجدوں میں اپنے مصلی پر بیٹھے رہیں گے اور اس طرح عادل، متقی، صابر، حتیٰ معصوم بھی بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن سید الشہداء علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ یہ اقدار کچھ نہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب تک معین اعمال نہ کیے جائیں انسان عادل نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ خاص اعمال بجا نہ لائیں تو متقی اور صابر نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی کچھ نہ کرنے سے معصوم ہوا تو بچوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، لیکن اولیاء اللہ کے زمرے میں نہیں آ سکتا۔ بچوں کی عصمت بہت ہی سستی عصمت ہے، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ انسان بڑا ہو کر بھی پسند کرتا ہے کہ اے کاش میں بھی بچوں کی طرح معصوم ہوتا، جیسے بچے کچھ بھی نہیں کرتے، میں بھی نہ کرتا۔ لہٰذا کچھ نہ کرنے کی وجہ سے ہر دل عزیز ہو جاتا۔ حالانکہ بچوں اور بڑوں میں بہت فرق ہے۔ بچوں کے اندر شعور نہیں، ان میں کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے انہیں طاقت، قدرت اور عقل نہیں دی۔ لہٰذا خداوند تعالیٰ نے کچھ نہ کرنے کے لیے شرائط بیان نہیں کی، بلکہ کچھ کرنے کی شرائط بیان کی۔ وہ شرائط عقل، قدرت اور بلوغ ہیں۔ خداوند جب کسی کو عقل اور قدرت عطا کرتا ہے تو اس سے کچھ چاہتا ہے، اس نے کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ کچھ کرنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے۔ یہ سرمایہ خداوند نے عطا کیا تاکہ کچھ کرو۔ پس کچھ نہ کرنے سے عصمت حاصل نہیں ہوتی، عدالت اور تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح صبر بھی کچھ نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح لوگوں کے دل سے نفاق نکالا، اسی طرح تعلیمات دینی سے نفاق باہر نکال پھینکا جو لوگوں کی وجہ سے ان میں داخل ہو گیا تھا۔ دین کا ظاہر و باطن ایک کر دیا۔ صبر جس کے معنی ظاہر میں کچھ نہ کرنے تھے، اس کے معنی کو ظاہر اور باطن میں کچھ کرنا بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کچھ کر کے بتا دیا، دیکھو میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کو صبر کہتے ہیں۔ آپ نے جب میدان کارزار میں اپنے باوفا اصحاب اور بنی ہاشم کو دیکھا کہ میرے یہ جنگجو سپاہی بہت ہی تشنہ لب ہیں، حضرت علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور خطبہ دیا۔ ان کو اس جملے سے مخاطب کیا، اے کرامت کے بیٹو، اے صاحبان کرامت، اس تشنگی کے عالم میں اس طرح ڈٹے رہو، شمشیر اور نیزوں کو اٹھاؤ، میدان کارزار میں دشمنوں سے لڑو، یہی تمہارا صبر ہے۔ یہ نہیں فرمایا اب تم بہت پیاسے ہو لہٰذا صبر کرو، یعنی کچھ نہ کرو، خیموں میں آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس طرح سے صبر کروانا ہوتا تو سب کو مدینے میں چھوڑ کر آ جاتے۔ معلوم ہوا کہ صابرین کا مقام مدینے میں نہیں بنتا، بلکہ صابرین کا مقام میدان کربلا میں تلواروں کے سائے میں حاصل ہوتا ہے۔ ایسے صابرین جو بہت سخت گرمی میں نہایت تشنگی کے عالم میں شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے تلواروں اور نیزوں کی بارش میں چلے جاتے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جن پر ملائکہ سلام کر کے ان کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت انہی پر نازل ہوگی کہ صحیح معنی استقامت، پائیداری اور ڈٹ جانا ہے۔ بس صبر اختیار کرنے کا بہترین زمانہ جوانی کا دور ہے۔ جوانی میں انسان بہت سخت چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جو بڑھاپے میں شاید اس سے نہ ہو سکے۔ اگر جن کے دل جوان ہیں، جن کے ارادے جوان ہیں، وہ بھی بہت سخت چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بس تلواروں اور نیزوں کے ساتھ، خواہشات نفسانی کے ساتھ، مشکلات اور مصائب کے ساتھ نمٹنے کا نام صبر ہے۔ واضح سی بات ہے کہ مقابلے کے اندر کچھ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کچھ نہ کرنے کا نام مقابلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے کرامت کے فرزندوں، صبر اختیار کرو، موت ایک پل ہے
جس کے ذریعے سے تم پریشانیوں اور مصائب سے گزر کر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور وسیع جنتوں کی طرف جاؤ گے۔ تم میں سے کون ہے جس کو زندان سے محل کی طرف جانا پسند نہ ہو؟ اور موت تمہارے دشمنوں کے لیے ایسی ہی ہے کہ کسی کو محل سے نکال کر زندان اور عذاب کی طرف لے جایا جائے۔ میرے والد بزرگوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں نقل کیا ہے، دنیا مومن کے لیے زندان اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، پھر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا، خداوند نے تمہیں دشمنوں سے لڑنے کا اذن دیا ہے اور تم صبر اختیار کرو۔